ہیلو دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ بہت ٹائم بعد میں آن لائن آیا ہوں۔ آج میں ایک آپ کو ایسا بات بتانا آیا ہوں جو لگ بھگ پتہ تو سبھی کو ہے، لیکن اس پہ عمل جو ہے ذرا بہت مشکل سے لوگ کرتے ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں، ان کے جو کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے تو ویڈیو بنتے ہیں۔ آج میں ان لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے یا مال سے نوازا ہے، ان کے لیے یہ خاص طور سے میں بنایا ہے میں نے یہ آج کا ویڈیو۔ اس میں ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ یا دولت یا مال سے یا نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو وہ سب سے پہلے اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ یہ ان کی اپنی محنت یا سب کچھ ان کی اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب کچھ اوپر والے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اچھے سے اچھا پڑھا لکھا اور انٹیلیجنٹ آدمی کمزور ہوتا ہے پیسے سے، اور کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اور دولت مند بھی ہیں۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور کتنا پیسہ، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ اللہ مہربان تو گدھا پہلوان، یہ والی بات ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ لوگ سب سے پہلے اسلام کے حساب سے تو سب سے پہلے جن کا حق بنتا ہے ان کو دیں، ان کی آپ مدد کریں ہر طریقے سے، چاہے وہ آپ زکوٰۃ چپکے سے دیں یا بتا کے دیں۔ چپکے سے دیں تو اور زیادہ ثواب ہے، بتا کے دیں تو بھی ثواب ہے، لیکن چپکے سے دیں تو اور زیادہ ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے یہ زکوٰۃ اور یہ مدد کرنا جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گھر پہ لائن لگا دی اور فقیر کھڑے ہیں لائن سے 1000 باہر، کسی کو 10 روپے دیے، کسی کو 20 روپے دیے، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کرا ہے کہ ایسے بانٹتے ہیں، نہ اللہ کے رسول نے نہ کسی صحابی نے ایسا کیا۔ تو ایک قصہ میں بیچ میں کاٹ کے سناتا ہوں۔ ہمارے تیسرے جو خلیفہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے ٹائم کا قصہ ہے یہ۔ ایک ان کے دوست تھے جو کاروبار کرتے تھے، بزنس مین تھے، ملنے والے تھے ان کے، تو وہ جو تھے ان کو کچھ نقصان ہو گیا اور بہت تنگی میں آ گئے۔ تو پھر وہ کہیں سے آئے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے جو ہے ایسے ایسے پریشانی آئی ہے اور میں کاروبار میں میرا اتنا لاس ہو گیا ہے، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا 3000۔ اس ٹائم کے 3000 دینار جو بھی چلتے ہوں گے وہ انہوں نے کہا۔ تو پھر وہ گھر گئے، اندر سے لے کر آئے اور اپنے دوست کو 6000 دینار دیے انہوں نے۔ اور پھر بعد میں وہ اتنا روئے کہ یا اللہ، یہ میرا دوست اتنا پریشان تھا اور اس کو مجھ سے مانگنے آنا پڑ گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس کی تکلیف کا۔ تو یہ کیفیت تھی، دیکھیے کہ مطلب انہیں پیسے دیتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ مجھے پتہ کیوں نہیں چلا کہ اس کی حالت اتنی خراب تھی۔ اور آج کل ایک بھائی، بہن، چچا، تایا، تاؤ، ماموں، خالہ، یہ سب قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کوئی ان میں سے ایک بہت پیسے والا، باقی بیچارے پریشانی اٹھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں پڑوس کے قصہ تھا، ایک صاحب تھے، وہ بہت پیسے والے، کسی نے بتایا تھا یہ بہت پیسے والے ہیں، پتہ چلا تھا وہ تو بہت پیسے والے ہیں۔ ان کی ماں جو ہے بیچاری ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں کہیں رہتی ہیں دوسرے بیٹے کے ساتھ، اور ایک بہن بھی رہتی ہیں، وہ غریب بیچارے، ان کو روٹی بلا لیتے۔ میں نے کہا لعنت ہے ایسی بلڈنگ پہ، ایسی پیسے پہ، تمہاری سگی ماں، تمہاری سگی بہن، تمہارا سگا بھائی ایک ایک روٹی کو محتاج، روزگار کو محتاج۔ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دماغ سے یہ تو نکال ہی دیں کہ یہ دولت میری ہے اور میں نے بڑی محنت سے کمائی ہے اور میں نے اپنے عقل مندی سے کمائی ہے۔ کچھ نہیں، ساری عقل رکھی رہ جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ دیا، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے پیسہ دولت، اور اللہ تعالیٰ تنگی کی حالت کر کے بھی آزماتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پیسہ ہونا اور نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ہمارے اور آپ کی نظر میں رکھتا ہے، ہمیں یہ پیسہ والا ہے اور یہ غریب ہے، یہ مڈل کلاس ہے. تو بھائی اس سے پہلے کہ اوپر والے کا بلاوا آ جائے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، چاہے وہ کسی بھی دھرم جاتی کس کے ہوں، اپنے بھائی بہن چچا تایا ماموں خالہ موسی، ان کے بچے، یہ سب جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان سب کو دیکھیں اور ان کے گھروں کو دیکھیں کہ کون کیسے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، کس کا فیس کیسے جمع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کون روزگار کے لیے پریشان ہے، لاؤ اس کی روزگار لگوا دیں، یا کسی کو دکان کرا دیں، یا کسی کو ایسا بھی طریقے سے اس کو سپورٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ نے 5,000 روپये بھجوا دیے، آپ نے 6,000 روپये بھجوا دیے، یہ مدد نہیں ہوتی ہے صاحب. ٹھیک ہے نا، مدد پائیدار کریں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور پھر وہ بھی کسی کی مدد کرنے لائق بن جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے، زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی. اب آپ کو یہ سن کے عجیب سا لگے گا. تو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، یعنی کہ ان کے پاس ادھر آیا ادھر انہوں نے بانٹا، ادھر آیا ادھر آیا، یعنی کہ جو رہنا چاہیے سال میں، جیسے مان لو 1,00,000 روپے تو 2,500 روپے دینے ہیں، تو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے، وہ پہلے ہی سب ختم کر دیتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول اس لیے زکوٰۃ نہیں دے پائے، زکوٰۃ کا ٹائم آنے سے پہلے ہی وہ سب اپنا ساری مدد میں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکال دیا کرتے ہیں. تو یہ بات آپ ان سے سبق لیں. اور اس وقت جو وقت چل رہا ہے بہت ہی تنگی کا وقت ہے دنیا میں، اور یہاں ہماری سرکار نے بھی کہا کہ یہ کم خرچ کرو اور سونا کم خریدو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، واقعی میں ٹائم بہت خراب آنے والا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. کچھ بات کہہ دی کچھ بات نہیں کہی، وہ آپ خود سمجھ جائیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں جب قحط پڑ رہا تھا تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ قرآن شریف میں قصہ 7 گائے ہیں اور وہ چارہ ہرا کھا رہی ہیں، وہ پورا ڈیٹیل ہے. اس کا مطلب یہ تھا مفہوم کہ اتنے سال جو ہے فصل اچھی ہوگی اور اتنے سال بعد جو ہے فصل نہیں ہوگی، قحط پڑ جائے گا. تو جس ٹائم فصل اچھی ہوئی تو انہوں نے اسی ٹائم اس میں سے فصل کو بچا کے رکھا تاکہ اگلے جو 3 سال یا 7 سال جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے وہ قحط کے آئیں گے تو اس میں یہ اناج کام آئے گا. تو اللہ کے نبی تھے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے یہ خواب میں دیکھا تھا، ان کی یہ تعبیر بتائی کہ یہ ہے اس کا مطلب. تو وہاں کے بادشاہ نے دیکھا تھا یہ خواب، تو انہوں نے تعبیر بتائی تھی اس کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو وقت چل رہا ہے وہ بھی ایسی ہے، آپ نے سنا ہوگا پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ قحط پڑنے والا ہے اور اناج کی کمی ہو جائے گی، فصل کی کمی ہو جائے گی. دنیا میں یہ لڑائی چلی رہی ہے، آپ نے دیکھا ایران کی لڑائی چلی، ذرا سی دیر میں گیس ختم اور پیٹرول ختم اور وغیرہ وغیرہ سب دنیا بھر کی چیزیں ختم ہونے لگی. تو ہمیں ابھی بھی ہوش سے کام لینا ہے، اپنے خرچے پہ کنٹرول کریں بہت زبردست طریقے سے، اور جو پیسے آپ بچائیں گے یہ آپ ہی کے کام آئیں گے سب. خاص طور سے ہم مڈل کلاس فیملی کے لیے اور لوور کلاس فیملی، ان سب کو بہت ہی دھیان سے چلنا ہے. اپر کلاس ہے کتنے پرسنٹ ہیں؟ 1-2% ہیں، باقی تو سب مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے. تو ان کو جو ہے بہت دھیان سے چلنا ہے، ہرس نہ کریں کسی کی وہ نہ کریں. بس اپنی سیونگ کریں اور اپنی انویسٹنگ کریں. جو طریقہ ہوتا ہے انویسٹ کرنے کا کہیں نہ کہیں وہ انویسٹ کریں اور اس کو بچا کے چلیں. یہی چیز آگے کام آئے گی آپ کے. ایک لڑائی ابھی ہوئی ایران کی، آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا، جبکہ ہماری انڈیا کی ڈائریکٹ لڑائی کسی سے نہیں تھی، تب ہماری یہ پوزیشن ہو گئی. تو جتنے بھی پیسے والے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت مند بنایا ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن سب لوگ جو قریبی ہیں ان کی ہیلپ کریں، ان کو پیروں پہ کھڑا کریں، مدد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو اس کا اجر ملے. ایسا نہ ہو یہ
دولت اور یہ زمین جائیداد آپ کے سانپ بچھو بن کے آپ کے گلے میں پڑ گئے قبر میں، سمیٹ سب چیز قبر میں سانپ بچھو بن جائیں گے اگر آپ نے ان کا صحیح استعمال نہیں کرا تو. یہ سمیٹ کے رکھنا مال اور یہ دولت سب کسی کام نہیں آگا. یہیں پہ اچھا لگتا ہے بس اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں گھومنا ہی ہے، سانس گئی پھر ختم، دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے آدمی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب. تو اس حساب کا بھی دھیان رکھیں اور اپنا آپ کو ان کے پاس موقع ہے لوگوں کا مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں اور جہاں تک ہو سکے فلاحی کام کریں، چیریٹی کے کام کریں، پائیدار کام کریں، لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں اور بچوں کو پڑھائیں. جو لوگ فیس نہ جمع کر پا رہے ہیں، جن کی تعلیم میں اور جو پڑھنے میں دھیان لگاتے ہیں، ان کو ضرورت ہے پڑھائی کی اور وہ ان کے پاس پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ان کی مدد کریں. اور اس کا اجر پھر آپ کو یہاں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا. یہ دھیان رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ کا پیسہ چلا گیا تو ہم کہانی ختم، ہم کہاں سے کریں گے. جب تک ہاتھ دینے والا آپ کا چلتا رہے گا تو آنے والا راستہ بھی کھلا رہے گا آپ کے پاس. یہ دھیان رکھیے گا، آپ ادھر دیتے رہے ادھر سے آتا رہے گا. اوپر والا راستہ بند نہیں کرتا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہوتے ہیں اس کا کبھی راستہ نہیں رکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، خیال رکھیے اپنا لوگوں کا سب کا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور مجھے جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اس بات کو شیئر کیجیے گا اور فالو کریے گا مجھے اور سبسکرائب کریے گا چینل میرا. اوکے، اللہ حافظ.